السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی تعلیم اسپیشل سے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں سیاسی آئینی حوالے سے چیزوں کی آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ۔ خوش قسمتی سے ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے پروگرام میں دو بہت ہی ماہر شخصیات موجود ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، سر کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں حبیب صاحب، بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں شخصیات کا پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ ہم بات کا آغاز کریں گے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کرنٹ سچویشن آپ نے الیکشن دیکھا ہوگا جی، اور بڑے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے۔ بڑے بڑے الیکشن ہوتے ہیں، یہ اس الیکشن کو بھی آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے اس الیکشن سے بھی۔ اچھا، اس کے بعد سے مسلسل ڈیولپمنٹ سٹوریز چل رہی ہیں، ڈیولپمنٹ سچویشنز چل رہی ہے۔ اب قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے یہ چل رہی تھی کہ ایک سمری گئی تھی 28 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں۔ صدر صاحب نے ان گراؤنڈز پہ سائن کرنے سے انکار کیا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد پوری نہیں ہے اور اس پہ سائن نہیں کیا۔ اب اسپیکر صاحب اس کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ تو سر، ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ یہ آئینی لحاظ سے کیا پوزیشن ہے، اس صدر صاحب نے جن گراؤنڈز پہ انکار کیا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور اسپیکر صاحب بلا سکتے ہیں اس سچویشن میں اگر صدر صاحب سمری پہ سائن نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاق تو نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کبھی پہلے ہوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تو تمام پورے پاکستانیوں کو ملتے ہیں، یہ واحد الیکشن ہے جس میں الیکشن کی رات کو بھی لوگ کہہ رہے تھے کیا الیکشن ہو جائے گا۔ اس حد تک بے یقینی تھی کہ صبح الیکشن کے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے، رات کو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کیا الیکشن ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہیوج میسج آف انسرٹنٹی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ۔ پھر جب اگر آج الیکشن ہو گئے ہیں تو آج گفتگو کیا ہو رہی ہے، یہ کتنی دیر چلے گا، یہ مسئلہ، یہ جو پالیٹکس آج کی جو ہے یہ کتنی دیر چلے گی؟ کوئی کہہ رہا ہے 6 ماہ، کوئی کہہ رہا ہے سال، کوئی کہہ رہا ہے 2 بھی دن۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے اس الیکشن میں کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فوری طور پہ کہ یہ کتنے دن چلے گا، بین دے بھائی کہ جو موڈ ہے، جو لوگ ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر صاحب نے واپس کیا، صدر صاحب کا آئینی کردار ہے، ان کے آئینی اختیار ہے، اور یقیناً جو ان کو یہ کہنا کہ ہاں جی پہلے اسمبلی مکمل تو کرو اور پھر ہم اس کو کال کریں گے، یہ ان کا اپروچ بہت درست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں تمام جو وہ شکایتیں ہیں ان سے دور ہونا چاہیے، اور آپ پارلیمان کو صرف تبھی دیں گے جب آپ کہیں گے ہاں جی یہ قانونی طور پہ اسمبلی مکمل ہو گئی ہے۔ تو ان کا نظر میں ان کا اس ریکویسٹ کو واپس کرنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم نے منارٹی سیٹ، ہم نے جو اسپیشل سیٹس ہے وہ بھی ایلوکیٹ نہیں کی، بھری بھی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ فرقی ہو گیا، دس از ناٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے جو لیگل گراؤنڈز ہیں وہ درست ہیں، جن گراؤنڈز پر انکار کیا۔ اچھا، دوسرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے، اس سے ضمنی سوال کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اور اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، تو وہ صدر صاحب نے جو چیز کو ایڈریس کیا ہوا ہے تو وہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا تاکہ صدر صاحب کا یہ جو آئینی جواز ہے، قانونی جواز، وہ ختم ہو، وہ فیصلہ کرے کہ جی ہاں جی یہ میں نے ایلوکیٹ کر دی ہیں، فلاں پارٹی کو کر دی ہیں یا اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو کر دی ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، آئی تھنک آئین کہتا ہے، ہم سب روز پڑھتے ہیں کہ یہ صرف اور کمیشن کا فرض ہے کہ یہ چیز الیکشن ہے وہ فیئر
اور فائن طریقے سے صحیح طریقے سے یہ ہونا چاہیے. اور اگر الیکشن تو تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ کاؤنٹنگ ہو جائے. اور ہمارے جہاں تک مائنورٹی سیٹس ہے میں سمجھتا ہوں ونس کاؤنٹنگ از ڈن پھر مائنورٹی سیٹس جو ہے اس کو بھی تعین کرنا اپوائنٹ کرنا یہ بھی کمیشن کا فرض ہے. اگر کمیشن اس بات سے پہلو تہی کر رہی ہے تو وہ اٹ از اے بریچ آف دا کانسٹیٹیوشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن از ایکسپوزنگ ہز سیلف ٹو سی دس رانگ. اور انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی کیا امر مانے ہیں ہمیں سیٹس ڈکلیئر کر کے الوکیٹ کرنے سے, اور میسج دے کہ ہاں جی اب پارلیمان مکمل ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے سبحانی صاحب اگر اجازت ہو تو میں بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میاں حبیب بول رہا ہوں, یہ فرمائیے گا کہ چونکہ پنجاب میں جو ہے وہ بھی ایوان مکمل نہیں ہوا تھا اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن بھی ہو گیا اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن ہو گیا, تو اس کی آئینی پوزیشن کیا ہے کہ نامکمل ایوان میں الیکشن ہونا جو ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور دوسرا, اگر پریزیڈنٹ صاحب نہیں بلاتے تو مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ آئین سے انحراف کریں گے اگر وہ 15 دن کے اندر اجلاس نہیں بلاتے. تو کیا پریزیڈنٹ کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ جو وہ کارروائی کی آپ اشارہ کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے, دفعہ 6 ہے آئین کی, لیکن اس کا بھی استحقاق جو ہے یہ گورنمنٹ کو ہے, استحقاق مجھے اور آپ کو نہیں ہے. آپ اور میں کتنے بھی ناخوش کیوں نہ ہوں, لیکن یہ جو ہے ایکشن لینا جو ہے یہ تمام تر کارروائی جو ہے یہ سرکار کے پاس ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ مدعی بن جاتی ہے, اور جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا سانچہ پورا نہ ہو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ایک مفروضہ رہے گا اور اکنامک سی بحث ہو جائے گی. تو پنجاب کو کس طرح دیکھتے ہیں جو الیکشن ہو گئے ہیں؟ الیکشن جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ نہیں مان رہے, جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ مان رہے ہیں. یعنی کہ فارم 47 والے الیکشن ہیں, اس کا الٹیمیٹ فیصلہ تو عدالت بھی کر سکتی ہے. جی سر, یہی ہمارا اور عدالت میں رجوع کون کرے گا کوشچن. ڈاکٹر صاحب ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, جمہوریت ہمارے ملک کا سسٹم ہے, یہ آگے بڑھنی چاہیے, یہی ملک کو آگے. لیکن تمام جمہوری فیصلے اور جمہوری عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں جا کے ہو رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی جیسے میاں حبیب صاحب نے بات کی, یہاں بہت سارے اپوزیشن ارکان کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا, وہ ان کا رائٹ آف ووٹ جو ہے کمپرومائز کیا, ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا جو کہ ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ تھا, اور سیکیورٹی کے نام پہ یہ ہوا. سر جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے ہم تو اس کو ہی آپ بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے آگے ڈال رہے ہیں. پہلے پھر وہ ریزالو کر لیں پھر ادھر آ جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی وہ رزلٹ تو آپ کا اناؤنس ہو گیا ہے, اگر وہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے ہم نے قبول کر لیا ہے تو پھر اس کو آپ کو آئندہ جو ہے مرحلے وہ بھی ایسے طے کرنے ہوں گے. اور یہ جو الیکشن ہوئے ہیں آفٹر دا الیکشن, وہ دیٹ از لائک چیف منسٹر کا الیکشن, اسپیکر کا الیکشن, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن, یہ تو اس بات پہ ہے کہ پہلے الیکشن ہو گئے ہیں, اب جو ان کا آئندہ جو چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہے وہ آپ کو یقیناً جمہوری طریقے سے کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت عادی ہو گئے ہیں اپنی سیاست کو اٹھا کے عدالت میں لے جانا. میں آپ کے ساتھ سے کہنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی انتظام کرے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. عدالتوں کو اگر ایسے ہونا درست ہوتا تو کیا ضرورت تھی پارلیمان بنانے کی, کیا ضرورت تھی ایم این اے اکٹھے کری, 6 جج اٹھا لو اور سارے حکومت چلاتے رہیں گے. اس کو میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے کہ ہاں جی عدالت جو ہے وہ نہیں کرے گی انٹرفیئر پارلیمان افیئرز میں, اور پارلیمنٹ نہیں انٹرفیئر کرے گی عدالتی نظام میں, تو پھر ہی کام چلے گا.
جی آپ نے بہت ہی اہم اور درست مسائل کی طرف توجہ دلائی. میاں حبیب صاحب سے میں پوچھوں گا, ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اہم بات کہہ رہے تھے کہ الیکشن والی رات کو بھی ڈبیٹس ہو رہی تھی بڑی اہم جگہوں پہ کہ صبح پولنگ ہوگی کہ نہیں. اچھا اس کی ہسٹری بھی ہے. اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں آرڈر تھا کہ صبح الیکشن ہوں گے, آپ کو یاد ہی ہوگا, اور وہ سارا, اور صبح وہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے تو وہاں نہ عملہ تھا نہ کچھ تھا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں بھی ایسی سچویشن بھی رپیٹ ہو سکتی تھی. اور اب بھی لوگوں کے جو اگلا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے ہیں, گورنمنٹ بن گئی ہے, لیکن اس کا یہ اب ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ چلے گی کہ نہیں, آگے کیسے چلے گی. آپ میاں صاحب, آپ ماشاءاللہ سیاسی طور پہ بڑی گہری نظر ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا ایک تو سبحانی صاحب یہ جو الیکشن تھے نا, میں اسے رولے گولے کے الیکشن کہتا ہوں کہ اس کی نا جان بوجھ کے ڈیزائننگ ایسی کی گئی تھی کہ کنفیوژن برقرار رکھی جائے تاکہ لوگوں میں نا ایک ابہام رہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, ہم نے ووٹ ڈالنے جانا ہے یا نہیں جانا. تو وہ ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کیا گیا تھا. اچھا وہ ایک خوف کا ماحول تھا کہ لوگ کم سے کم باہر نکلیں, لیکن لوگوں نے خوف کا بت توڑتے ہوئے نہ صرف ریکارڈ ووٹ دیے بلکہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنی مرضی کے کوئی ان پہ جو مسلط کی گئی تھی چیزیں ان کو انہوں نے بالا طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی منشا کے مطابق انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو عوام نے فیصلہ دیا ہے وہ عوام کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور اسے عزت دینی چاہیے. ہم اس میں پھر انجینئرنگ پہ لگے ہوئے ہیں اور جس قسم کا الیکشن کے بعد کا ماحول ہے وہ بھی ایک خوف کا ماحول ہے, اور جو پچھلے 1-1.5 سال سے ایک خوف کا ماحول پیدا کیا گیا تھا اور اس سے خاص طور پر جو ہے وہ کچھ اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. انہوں نے تو بائی ڈیزائن جو وہ دیکھے کہ ہر بندے کو پتہ تھا کہ وفاق میں اور صوبوں میں کس کس کی حکومتیں بنی ہیں اور اس ڈرائنگ کے مطابق جو ہے وہ ساری حکومتیں بن رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ عوام اس کو بہتر نہیں سمجھ رہے. اصل میں یہ جو اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے عوام اس کو قبول نہیں کر رہے اور شاید آپ کی بات بالکل درست ہے. میں صاحب آپ نے بھی الیکشن کو مانیٹر کیا ہوگا, وزٹ کیا ہوگا. میں بھی مختلف پولنگ اسٹیشن میں اس دن گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی مانیٹر کیا ہوگا. میں نے دیکھا اس دفعہ لوگوں نے بڑی سیریسلی ووٹ دیا. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں دیکھا اتنے الیکشن دیکھیں کہ اس دفعہ کا ووٹر بڑا سیریس تھا. اس نے ڈھونڈا کہ میں نے کس کینڈیڈیٹ کو دینا ہے. قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ کون ہے, صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ کون ہے, صوبائی کا نشان کیا ہے, قومی کا نشان کیا ہے. پھر اس نے ڈھونڈا کہ میں نے کہاں ووٹ دینا ہے. اچھا وہ بڑوں کے ووٹ چینج ہوئے تھے. اچھا وہ لوگ آ رہے تھے, ان کے فون میں ان کے پاس وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی میسیجز تھے, پرچیاں تھیں کہ انہوں نے کہاں ووٹ دینا ہے. حالانکہ الیکشن والے دن فون اور نیٹ بند تھے, لیکن ایک مخصوص پارٹی کے پولنگ کیمپوں میں نیٹ آ رہا تھا. اچھا وہ بڑا سیریس ووٹر تھا. اور 8 فروری کو میں اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک قومی ذمہ داری اور ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کے انہوں نے ووٹ دیا اور بڑا سیریس ووٹ دیا. لیکن اس کے بعد جو رزلٹس آئے ہیں وہ ایک دوسرا سوال ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ مورلی بھی آئینی اور قانونی لحاظ سے بھی دیکھا جائے ہم نے کافی دفعہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ ہوتے دیکھا ہے. کئی دفعہ تو ڈائریکٹلی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ کسی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے ڈیفیٹ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ کوئی مینوورنگ کر کے ڈیفیٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ اب نیشنل اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں آئین کو ڈیفیٹ کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی میں ہم عام لوگوں سے یہ لرن کروانا چاہیں گے کہ آئینی ہی ایک ایسے ڈاکومنٹس ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور اسٹیٹ کے کیا تعلقات ہیں, سٹیزن
اسٹیٹ ریلیشن شپ کیا ہے, ادارے کیسے بنیں گے, کس ادارے کا کیا مقام ہے کیا نہیں ہے. جب آئینی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ اور سٹیزن شہری کے تعلقات ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں سر, ہم شہری سمجھیں کیا سمجھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا لہجہ اوپر کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ لہجہ اپنا بے شک اپنا رکھے نا. آج بات کرتے ہوئے مجھے آپ کا لہجہ اپنا نہیں نظر آ رہا. سر میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے کیا ریلیشن, بات پوری کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو آپ میسج دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہو گیا یا نہیں ہوا, ہمارے ادارے غرق ہو گئے ہیں. جی جی, جو اداروں کے متعلق پہلے ہم دیکھتے تھے, کہتے تھے ہاں جی فلاں کی بات نہ کرے, اگر یہ ادارہ مجبور ہو گیا تو پاکستان خطرے پڑ جائے گا. جی جی سر, اس دفعے میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کا ہم بہت تحفظ کرتے ہیں وہ ہماری آرمی ہے. جی جی, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 65 وار لگی ہوئی تھی, تب میں طالب علم تھا, اور میری طرح اور کئی طالب علم بھاگے جا رہے تھے بارڈر کی طرف کہ جی ہم نے فوج میں بھرتی ہو رہا ہے. یہ تھا ہمارا احترام کا لیول ایز اے نیشن ٹورڈ دا آرمی. ہم نے اس جو ہمارا پاکیزہ رشتہ تھا اس پہ ہم نے داؤ لگا دیا ہے اور اچھا نہیں کیا. جس وجہ سے پوچھو جی کیا ہوا ہے, جی فوج کرا رہی ہے, جی فوج نے کیتا, جی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ہم نے اپنی فوج جو ہم بڑے ہی پوتر سمجھتے ہیں اس کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا. خدا را اس کو ریٹین کرے. اگر فوج نہ ہو تو ہم کیسے ملک کو سسٹین کر سکتے ہیں؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ تو صرف فوج کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کیا حشر ہو گیا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. آج پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ تو مجھے گہری کھائی میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر مستقبل کیا ہے ہمارا؟ وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں تو بات کروں اپنے زندگی موت کی. آپ بات کر رہے ہیں اپنے انصاف کی. زندگی موت ہوگی تو انصاف کی بات کریں گے. صحیح. ہم نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اور امیجن کہ اگر فوج کا یہ حال ابھی تک رہتا تو کیا پاکستان سسٹین کر سکتا تھا؟ تو سسٹیننس اور چیز ہے, روٹی پانی بعد کی بات ہے بھائی. اگر ملک کی نہیں ہے تو ہماری روٹی پانی کس کام کی ہوگی؟ تو جو آپ بات کر رہے ہیں, پہلے ہم کہتے جی عدلیہ ٹھیک ہو جائے تو ملک میں کچھ نہیں ہوگا. پہلے ہمارا یہ بیان نہیں ہوا کرتا, ہم سب کو ہوا کرتا تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں وہ دوسری پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ملک کو قائم کیسے رکھیں گے, اور ملک کو قائم تبھی ہو سکتا ہے جب بارڈر کی تحفظ ہو, اور جب ہمارے جس انداز سے ہمارے جوان لڑتے ہیں وہ یہ میسج دے کہ ہم لڑ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. میرے نزدیک جو ہے, آپ کے نزدیک ٹھیک ہے فوج جو ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, اور جو جس قسم کے ہماری جغرافیائی حالات ہیں اس میں ایک بہت بڑی فوج اور مضبوط فوج جو جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو, اس کی ہر وقت 24 آور ضرورت ہوتی ہے, اور ہماری سروائیول اسی میں ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھیں کہ اداروں کے درمیان اور جب عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جائے, جب عوام کے فیصلے کو قبول نہ کیا جائے, اس میں انجینئرنگ کی جائے, تو اس کے بعد پھر کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ دیکھیں اب ایک خلا پیدا ہو چکا ہے. میں جو محسوس کرتا ہوں کہ پبلک کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے. بعض چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں قوم پر, قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہمیشہ نوید لے کر آتے ہیں کہ جی اب حالات سسٹین ہو جائیں گے, لیکن یہ واحد الیکشن ہے جس کے بعد اور زیادہ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ معاملات کتنی دیر چلنے ہیں, اور یہ ہم پر جو سارا کچھ مسلط کیا جا رہا ہے اس کے آخر کار اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بی ایس ڈاکٹر صاحب بی ایس صاحب کی اس بات کا آپ سے جواب لیں گے. اس وقت ہوا ہے بریک کا, مجھے کہا جا رہا ہے بریک ہے, انشاءاللہ جلدی دوبارہ واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب میاں حبیب صاحب کی سوال کا جواب دیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, میاں حبیب صاحب نے آپ کے لیے وقفے سے جانے سے پہلے ایک کویسچن ریز کیا تھا, آپ پلیز رسپونڈ کیجیے گا.
جی سر. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا تھا کہ آپ صرف فوج کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہے ان پر جس طرح سے چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں اور ایک اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک عدم اعتماد کی سی فضا پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ایک اینڈ رزلٹ تو آپ کو بالکل سامنے نظر آئے گا، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک پھر تباہ ہو جائے گا اگر ادارے آپ سے لڑتے رہے. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ کم سے کم جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں اس کو آئین کے مطابق کر رہے ہیں، تو اس کے بعد شاید آئندہ سیو ہو جائے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہی عدالتوں میں درخواستیں چلی گئی ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. یہ الیکشن کے کرنے میں میں سمجھتا ہوں دھکا بکا ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے الیکشن سے ایک دن بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ کراؤ، ایسے کبھی کھیل رہے. تو اس میں انڈیکیٹس کہ جمہوریت کو پھر خطرہ پڑ جائے گا. پھر ہم جب وہ آتا ہے مارشل لا آتا ہے جی 6 ماہ کے لیے 6 سال اور 12 سال بن جاتے ہیں، اور اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ عوام کو فائدہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات درست ہے، مارشل لا آتا ہے، لیکن اس وقت مارشل لا لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ان ادارے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، مارشل لا سے زیادہ ان کا کنٹرول ہے. مارشل لا میں ملٹری کورٹس ہوتی ہیں، تو اس وقت جو عدالتیں ہیں ماشاء اللہ بڑی زبردست ہیں اور انصاف دینے پہ تلی ہوتی ہیں. جب بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کو فوری اور سپیڈی انصاف ملتا ہے سر. اور باقی جوڈیشری بیوروکریسی وہ بھی کنٹرول ہے. اور اس کے بعد ہماری جو پولیس ہے وہ ایک بالکل بلیک واٹر کا کردار ادا کر رہی ہے. پنجاب ہماری گورنمنٹ، ہماری پاکستان کی جو پولیس ہے پنجاب کی پولیس، اس نے 9 مئی کے بعد یا اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک بلیک واٹر ہے، ایک کانٹریکٹر ہے، اور ابھی تک وہ رول ادا کر رہے. تو میرا خیال ہے وہ مارشل لا سے زیادہ انجوائے وہ کر رہے ہوں گے. تو میاں حبیب صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ، یہ واحد الیکشن میں نے دیکھے ہیں. پہلے اس سے پہلے جو بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پارٹیاں جو ہارتی تھی وہ کہتی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دوسری کہتی نہیں فیئر الیکشن ہوئے ہیں. ہر الیکشن میں آپ نے دیکھا یہ واحد الیکشن میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ریگڈ الیکشن. نہیں، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یا جیتنے والے کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں جیتے، جیتے والے نے انکار کر دیا، یہ انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم نہیں جیتے. یہ ویسے بہت بڑی تبدیلی ہے. اور یہ میں ایک اور بات آپ کو، معاشرہ دیکھیں نا، جب کوئی بھی چیزیں خرافات اپنے انتہا کو پہنچتی ہے نا، معاشرہ جو ہے وہ اس میں ہاں، تو اس کے بعد پھر اچھائی کی بھی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی خرابی میں سے بہتری بھی نکلتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ مثلا پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں ہم جیتے نہیں، یہ اصل حقدار فلان تھا، وہ جیتا تھا، ہمیں جیتا ہوا ظاہر نہ کیا جائے. لوگوں نے اپنی سیٹیں واپس کی. پھر اس کے بعد لوگوں نے ذمہ داری قبول کی اور یہ قبول کیا کہ ہاں جی میں ہارا ہوا ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور ریزائن لوگوں نے کیے. مثلا دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے امیر نے ریزائن کیا، ANP کے نائب صدر نے ریزائن کیا، استحکام پارٹی کے پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے ریزائن کیا، جہانگیر ترین نے. پھر اس کے بعد تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو تھی اس نے، خٹک صاحب نے، انہوں نے ریزائن کیا. تو یہ ایک بہت بڑی معاشرے میں تبدیلی بھی اس کو آپ محسوس کریں کہ آئی. اور لوگوں میں دیکھیں الیکشن جو خاص کر کے یہ تھا جس ماحول میں ہوا، تو مجھے تو ایسے لگا شعور بہت انقلاب آ گیا. میں اسے انقلاب کہتا ہوں. نہیں سر دیکھیں 8 فروری کو تو جس طرح ہماری قوم نے ووٹ کیا ہے، جتنا سیریس اور جس پیٹرن سے انہوں نے ووٹ دیا، انہوں نے تو بڑا کلیئر اپنا ورڈکٹ دیا ہے. اب 9 فروری کو ان کے ورڈکٹ کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے پھر عوام کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. نہیں آپ درست کہتے ہیں، لیکن میں اسے جو انقلاب کہتا ہوں نا، یہ ایک سافٹ انقلاب تھا. ٹھیک ہے،
لوگوں نے اپنی رائے، ان کو رائے کا اظہار کا موقع نہیں مل رہا تھا پچھلے 1-1.5 سال سے. نہ انہیں جلسے کرنے کی اجازت تھی، نہ جلوس نکالنے کی اجازت تھی، نہ اس طریقے سے کاغذات جمع کسی بھی طرح سے. وہ ایک پابندیاں تھیں ان پہ اور بڑا جبر ہوا ہے. لیکن ان کا جب ان کو اظہار کا موقع ملا تو انہوں نے بڑا کھل کے اظہار کیا. اچھا اب اس کو جو لوگوں کی ایک رائے تھی اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے برعکس جو ہے حکومتیں تشکیل دی جا رہی ہیں، اس کے برعکس جو ہے اس انقلاب کو نا روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہی ٹریک پہ چلتے رہے، عوام کے فیصلے کو ہم نے قبول نہ کیا بلکہ اس کے برعکس چیزیں کرتے رہے، تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ پھر یہ جو رد عمل ہے نا کسی اور طرح سے سامنے آئے گا، اور اس رد عمل سے وہ خانہ جنگی کی صورت ہوگی. تو خدارہ پاکستان کے حکمت کاروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس نہج پر نہ لے جائیں اس قوم کو کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، جہاں خون خرابے کا اندیشہ ہو. اب بھی سمجھ جانا چاہیے ہمیں. دیکھیں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کی. آپ نے جو کچھ کرنا تھا الیکشن سے پہلے وہ آپ نے کر لیا، الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ بھی آپ نے کھلواڑ کر لیا. اب لوگوں کو اسمبلی میں تو جانے دیں. اب ان کو اگر کیا قیامت آ جائے گی اگر انہیں آپ مخصوص نشستوں کا اعلان کر دیں گے، 10 اگر نشستیں آ بھی جائیں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو گیم آف نمبر تو ان کے پاس پوری ہے جن کی انہوں نے حکومتیں بنوانی ہیں. تو اس کے بعد پھر اب کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں بنیادی طور پر ان کو خوف ہے کہ جو عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے نا، جس کو ہم نے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اظہار جو ہے ہم نہیں کر پا رہے، نہیں کرنے دے رہے. وہ اصل میں یہ ایک خوف ہے کہ یہ اگر یہ لوگ جو ہے ان کو کھلی چھٹی دے گی یا ان کو جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی ہم نے آزادی دے دی تو پھر اس کے بعد ایوانوں میں جو معاملہ ہوگا، جو ایوانوں کے بعد. اب مزے کی بات ایک اور میں بتاؤں، میں جو سمیل کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل انجینئر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عوام کی نبض کیا ہے. عوام ان حکومتوں کو دل سے قبول نہیں کر رہے، مورل اتھارٹی نہیں ہے. اب سب سے بڑا تھریٹ جو ان حکومتوں کو ہوگا نا، ایوان کے اندر جو ہے منتخب نمائندوں سے ہوگا جتنے بھی پہنچے ہیں، اور باہر جو ہے عوام سے ہوگا. عوام کو فیس نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے جیسے تیسے مینیج کر کے حکومتیں تو بنا لیں گے آپ، اور بن رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اصل ان کا امتحان ہوگا کہ عوام میں کیسے جائیں گے. وہ حکومت تو گھر میں چھپ کے تو نہیں ہو سکتی، آخرکار فیس تو عوام کو کرنا پڑے گا انہیں. تو کیسے، کس منہ سے کریں گے یہ؟ اچھا ان کے پاس نا بڑے تھیسز ہیں جو کہ پہلے یہی تھیسز چل رہے تھے کہ جی گرفتار کر لو، جیل بھیج دو، پارٹی توڑ دو، نشان لے لو، یہ کر لو، انٹرنیٹ بند کر دو تو یہ ہو جائے گا. وہ کچھ نہیں تو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا نا، اس کے باوجود لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا نا، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا نا. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اچھا یہی ہمارا بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب عوامی شعور کے آگے کیوں باندھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی غیر آئینی طور پر؟ آئین کو عوام کو بھی ہرایا جا رہا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو بھی ہرایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پھر سوال یہی ہے، جو چیز جس کا ہم خیال نہیں کر رہے کہ عام لائف میں دو چیزیں ہم آپ کے سامنے، جرت اور نالج. جی سر. جو علم ہے اس کی ہم بات بھول جاتے ہیں. یہ جرت ہے وہ صدیوں قائم رہتی ہے اور وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے نہ صرف علم دکھایا ہے، عوام نے صرف جرت دکھائی ہے، اور یہ جرت جو ہے اس کا کوئی نعم البدل ہمارے پاس نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت لیٹس موو فارورڈ. اب ماضی کی بات چھوڑے، جو آپ نے کر لیا ہے اس کو کسی طریقے سے کھینچ کھینچ کے وہ جو قربانی دی ہے ملک میں عوام نے، لوگوں نے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اس حکومت کو بنا کے اور اس کے بعد ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے. تو پھر تو ہم صحیح لائن پہ آ جائیں گے، ورنہ نقصان کی بات کرنے کی ضرورت ہے. جو ملکی لیول پہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ ادارے خراب ہو جائیں،
پھر شاید ملک کو خطرہ پڑ جائے گا. اور ہماری جغرافیکل پوزیشن اس کی بات ابھی ہو رہی تھی, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی قسم کی انجینئرنگ اور کسی قسم کی تماشا بازی. ڈاکٹر صاحب آپ نے موو فارورڈ کی بات کی, سارے یہی چاہتے ہیں کہ اگلی طرف چلا جائے, آگے بڑھا جائے, لیکن درست سمت بڑھا جائے. فارورڈ جو ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے وہ کوئی اچھی سمت کی طرف اٹھایا جائے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, پھر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں رہ کر ہم آگے بڑھیں, ایک جمہوری فریم ورک میں رہ کے ہم آگے بڑھیں. ہم آئین اور انصاف بھی ایک کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں رہ کے آگے بڑھیں. ہمارے جو انصاف کا نظام ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہو گیا. ہمارے اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں بلوچستان سے. بلوچستان سے ہمارے کیئر ٹیکر, اس سے پہلے ایک ہمارے سابق چیف منسٹر تھے بلوچستان کے, ان کا ایک بڑا فکر ہے جو کہ اس وقت ہمارے بڑی وزڈم والا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا نقلی. تو یہی ان کی وزڈم آج کل جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ بھی کچھ اسی طرح چل رہا ہے کہ انصاف تو انصاف ہوتا ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی. تو ڈاکٹر صاحب وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور وداؤٹ ڈیموکریٹک فریم ورک کے بغیر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ میں پھر کہوں گا کہ جو ہم لوگ بطور ادارے فیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ علم کی کمی نہیں ہے. علم کی کمی ہرگز نہیں ہے, کبھی جب آتی ہے تو جرت میں آتی ہے, اور اس تناظر میں ہم ماٹھے ہوتے ہیں اور فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. جی درست بات. میاں حبیب صاحب, ڈاکٹر صاحب نے آگے بڑھنے کی بات کی. آگے 2 ماہ بعد $24 بلین کی پاکستان نے پیمنٹ کرنی ہے اپنے فورن. تو یہ گورنمنٹ کی یہ انسرٹینٹی, غیر یقینی صورتحال, اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, سارے ایک بیٹھتے ہیں, اس کے بعد بجٹ ہے, تو کیا ہم ان سچویشن میں, اس طرح کی سچویشن میں اپنے یہ کیسے بجٹ کیسے دیں گے, $24 بلین کی پیمنٹس کیسے کریں گے, یہ آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے؟ جی بالکل. اصل میں نا جب ملکوں پہ, قوموں پہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے نا, پھر حکومتیں, ادارے اور عوام ایک پیج پر آ جاتے ہیں, اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ قربانی دیتے ہیں اور وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اگر یہ ساری صورتحال بنتی ہے تو کم از کم عوام کو اعتماد میں تو لینا چاہیے نا کہ یہ صورتحال ہے, ہم اس سے اس طرح سے نکلیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ عوام میں اور حکومت میں اور اداروں میں خلیج بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ تو بڑا خوفناک ہے. مثال کے طور پر کہ ابھی حکومت جو ہے وہ آئی نہیں. ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, دوسری طرف $7.05 فی یونٹ آپ نے بجلی کا مہنگا کر دیا ہے. گیس کے بل جو $500 آتے تھے وہ 25,000 آ رہے ہیں, ابھی اور آئیں گے. تو اب ابھی آپ نے IMF سے مزید قرضے کے لیے جو معاہدے کر رہے ہیں, پروگرام کرنا ہے, اس میں جو ہے وہ ان کے اور زیادہ مطالبات آئیں گے, وہ پابندیاں اور قسم کی ہوں گی, وہ ٹیکسز اور طرح کے لگیں گے. تو آپ تو پاکستان کے عوام کا نا خون نچوڑ رہے ہیں اور ان کو اعتماد میں بھی نہیں لے رہے, آپ ان کو چھتر بھی مار رہے ہیں اور رونے بھی نہیں دے رہے. اچھا, یہ بڑی خوفناک صورتحال ہوتی ہے. ایسے میں جب خلیج بڑھ رہا ہو اور عوام پر آپ مزید بوجھ ڈالتے جائیں تو پھر اس کا اظہار وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں عوام کو کہ وہ جو ہے نا, جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا نکو نک آئے پہنے, ٹھیک ہے, اس کو ہم فیل کر رہے ہیں کہ عوام اس وقت جو ہے نا وہ اس سسٹم سے نکو نک آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا, دیکھیں اگر آپ نے ان حالات سے نکالنا ہے نا تو پھر اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی, عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا, عوام کو بتانا پڑے گا کہ اتنا عرصہ کے لیے آپ یہ اقدامات لے لیں اور اس کے بعد ہم یہ گریجولی جو ہے نا بہتری لے کے آئیں گے. ہمیں اگر یہ قرضہ مل جاتا ہے تو آپ پر اتنا بوجھ پڑے گا تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں گے, اشرافیہ پر اتنا بوجھ پڑے گا, ہم اتنا کٹ لگا رہے ہیں. تو اگر تو آپ نے IMF سے پیسے لے کے
اپنے للے تلل اور عیاشیوں کو مزید بڑھانا ہے اور عوام پہ آپ نے مزید ٹیکس لگانے ہیں تو بھائی جان یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. مجھے یہ بڑا خوفناک سینیریو نظر آ رہا ہے مستقبل میں. میں سب اللہ تعالیٰ بہتری رحم کرے. لیکن جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ قرض لیتے اور ہیں, اس کو خرچ کوئی اور کرتا ہے, اس کو اتارتے عوام ہے. سر ہم 10-12 روپے والا یونٹ 40-50 روپے کا خرید رہے ہیں. کیوں؟ ان کے لیے وہ ان کی یاشی کے قرضے ہم اتار رہے ہیں, عوام اتار رہی ہے. ہم 100-125 روپے لیٹر والا پٹرول 250-300 روپے کا خرید رہے ہیں. وجہ ہم ان کو پال رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ عوام کو اعتماد میں لے کے کہ یہ قربانی دینی پڑے گی, ہم نے تو الیکشن کمپین میں دیکھا ہے ایک ہمارے قومی رہنما, ایک پارٹی کے رہنما, وہ کہہ رہے تھے کہ میں ادھر بھی اورنج ٹرین چلاؤں گا, ادھر بھی اورنج ٹرین چلاؤں گا. اور مجھے ان کی وہ تو ہر گاؤں میں رن وے بھی بنا رہے تھے, ایئرپورٹ بھی بنا رہے تھے. سر وہ مجھے خوف آتا ہے کہ یہ اورنج ٹرین چلتی بجلی سے, اور یہ بجلی سے چلتی ہے, اور ہمارا ایک یونٹ 40-50 روپے کا, اگر آپ کمرشل جائیں تو وہ اس سے بھی اوپر جاتا ہے. اور یہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کر رہا ہے, اور قرضے سے لگتی ہے, قرضہ ہم اتار رہے ہیں, اور مسلسل بجلی کا سرکولر ڈیٹ میں یہ اضافہ کرے گا. تو اگر یہ اس طرف فینسی پروجیکٹس میں چلے گئے تو عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہو جائے. دیکھیں اس وقت نا آپ کے ملک کی جو اقتصادیات ہے نا, وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اس قسم کی عیاشی کریں. آپ ٹیچر قسم کی بسیں چلا دیں, اس پہ لوگ سفر کر لیں گے. دیکھیں آپ حالات کے مطابق اپنے عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. یہ ہیں دکھانے کے لو جی ہم نے بڑی ترقی کر لی, ہم نے اوور ہیڈ برج بنا دیا, ہم نے جو ہے وہ دیکھیں جی یہ فینسی بسیں چلا دی, ہم نے یہ موٹر وے بنا دیا. بھائی لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. آپ کے موٹر وے کے, آپ کے رن وے انہوں نے چولہے میں ڈالنے ہیں, تو آپ پہلے ان کے روٹی روزی کا بندوبست کریں, پھر اس کے بعد آپ کوئی ترقیاتی کام کر لیں. لیکن اگر تو عوام جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عیاشیاں افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ پر کریں. لیکن اگر آپ کی اقتصادیات اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر عوام کو آپ لالی پاپ نہ دیں, عوام کو ڈی ٹریک نہ کریں, یہ دکھاوے کے کام نہ کریں, حقیقت پسندی کی طرف آئیں. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے لوگ چائے پیتے, اربوں روپے کی ہم چائے جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا اگر یہ جتنے لیڈر ہیں یہ کہنا شروع کر دیں بھی ہم نے چائے پینا بند کر دی ہے, ہم نے کافی پینا بند کر دیا, ہم گرین ٹی پی رہے ہیں, آپ بھی گرین ٹی پہ, اربوں روپے بچیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ آئل کتنے اربوں روپے کا آپ کھانے کا آئل جو ہے وہ آپ امپورٹ کرتے ہیں, تو آپ لوکل چیزوں پہ آئیں, آپ کھانوں میں نہ آئل استعمال کریں, اتنا اس کو کم کر دیں. وہ تو ہزار چیزیں ہیں, لیکن اس طرف کوئی آئے تو پھر ہے نا. یہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے قرض لے کے جو ہے وہ پاکستان کو چلانا ہے, تو اس طرح سے بھائی جان نہیں چلنا. اب تو قرض والا بھی کہانی ختم ہوتی جا رہی ہے, اب تو اور ہی سچویشن. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے, یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں بہت سارے وکلا نے بھی حصہ لیا تھا, اور ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بڑی وکلا کی بھی ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے. اچھے خاصے مارجن سے ان کی سیٹیں جیتی ہوئی. میں سلمان اکرم راج صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں شعیب شاہین صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں عظیم اور بہت سارے وکلا نے کیا. اور جب وہ اپنے کیسز لے کے فارم 45 لے کے عدالتوں میں گئے, الیکشن ٹریبیونل میں گئے, تو ان کو بہت ہی عجیب طرح سے ان کو ڈس رسپیکٹ کر کے ان کو روکا گیا. آپ بھی ایک وکلا کمیونٹی کو آپ بڑے سینئر ہیں, ان کے بڑے سینئر رہنما بھی ہیں, اور ان کے مسائل کو بڑا جانتے ہیں, تو آپ بطور ایک سینئر قانون دان کے آپ کیا کہیں گے وکلا کی اس طرح سے ٹریبیونلز میں اس طرح کی ڈس رسپیکٹ ہونی چاہیے؟ سر دراصل کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. یہ دیکھیے گا پہلے تو آپ نے بات ختم ہو رہی تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, تو
ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہم ایک اگریرین ملک ہے. یہ ملک پورے ہندوستان کو آٹا دیتا تھا, آج ہمیں وہ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں, ہمارے پاس فیروز خان نون کے بعد اس ملک میں کبھی زرعی سوچ والا آدمی وزیر اعظم نہیں بنا یا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بنا. ہمیں آج بھی میں یہ گزارش بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی جو وسائل ہیں ان کو ایگریکلچر میں کنورٹ نہیں کریں گے, ہم بھوکے کے بھوکے رہ جائیں گے. تو میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اگر واقعی ہماری اکانومی اگریرین ہے لیکن ہم کچھ ہے وہ کرتے ہیں گویا کہ ہمارے ہاں بہت بڑی انڈسٹری ہے, وہ انڈسٹریل اسٹیٹ, وی آر اے اگریرین کنٹری, اور ہمیں جب تک اگریرین اکانومی نہیں لے کے آئیں گے ہم پھک کرتے رہیں گے. اور اگریرین اکانومی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 3 ماہ میں پیسے دیتی ہے. انڈسٹری میں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 6 سال میں پیسے دیتی ہے. تو انیشلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چلتا نظام ہے, نہر ہے, چھوٹی صحیح بڑی صحیح, زمینوں میں اس پہ انویسٹ کرے, کھاد پہ انویسٹ کرے, لوگوں کو سپورٹ کرے کہ یہ جو ہم آپ گھر کی کھاد ہے پہلے ہم وہی استعمال کرتے تھے, کسی نہ کسی طریقے سے اگریرین اکانومی کو خدا نہ بحال کر دے, ریوائیو کیا جائے, اس کو بحال کر دے. اور ایگریکلچر بجائے کرو نا, ہندوستان آپ سے کیوں آگے ہے؟ اس لیے آگے ہے کہ ان کو چھوٹو رام 1937 میں مل گیا تھا, اور چھوٹو رام وہ آدمی تھا جو بچہ میٹرک کا امتحان دیتا تھا تو اس کے پاس باپ کے پاس 5 روپے نہیں تھے کہ اس کا داخلہ بھیجے. پھر اس کے باپ نے اپنی گائے کو گروی رکھا اور 5 روپے داخلہ بھیجا. اس کی پیداوار کیا تھی؟ چھوٹو رام. خدا رہا جو بھی آپ کے پاس آج بھی ہم انڈسٹری سے ہے نہیں, گفتگو ہم انڈسٹری کرتے ہیں, انڈسٹری سب ہے نہیں تو ہم گفتگو کرتے. اس کے متعلق جو اب جو بڑا ذمہ دار ہے, یہ اچھا ذمہ دار ہے, وہ کہہ رہے ہیں بونڈے سے جانتے ہی نہیں جی, پینڈی کو نہیں جانتا. جو اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ جو بھی ہے اس کو یہ کہیں کہ پیٹرنائز ایگریکلچر, یو گیٹ دا ریزلٹس ان 3 months. اگر 3 ماہ میں ہمارا یہ خوف اتر جائے کہ ہمارے ہاں روٹی پانی رہے یا کرتے, تو ایک عجیب آپ کو اپنی ذات میں آپ کو یقین کیا پیدا ہوگا اور ہم ملک کو بہتر چلا پائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارا آپ سے باتیں کرتے ہوئے بڑا وقت کا پتہ نہیں چلا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پر اس بات کو تھوڑا دہرائیں, اور یہ ایک عبادت ہے آپ کے لیے, اور آپ نے اچھا کام کیا آج. بہت شکریہ سر, آپ کے بہت ہماری حوصلہ افزائی ہوئی کہ آپ نے کیا. ہم انشاءاللہ اسی بات کو دہرائیں گے کہ ہمیں اپنے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنا چاہیے اور ایگریکلچر میں ہی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں میاں حبیب صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ بھی اپنے قیمتی وقت سے آپ وقت نکال کے لائیں. خدا حافظ ناظرین.